صلوا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا ڈالی نچھاور پیش کریں۔ پڑھی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ لگ چکی ہے۔ آپ حضرات کو بتانے کی یہ حاجت نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو کیا ہوا۔ یقیناً جانیں کہ 10 محرم الحرام شریف کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ انسان اس تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس تاریخ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا 60 ہجری میں جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے تھے اس سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت فرمائی تھی۔ کہا تھا، اے یزید، میرے بعد جو اس تخت نشین کا جو حقدار ہے وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے، لہذا ابھی تم تخت سنبھالو، جب امام حسین اس کے قابل ہو جائیں گے تو یہ سارا تخت ان کے حوالے کر دینا، لیکن جب تک تم تخت نشین رہو گے تب تک امام حسین رضی اللہ عنہ پر زور نہیں ڈالو گے بیعت کے لیے۔ طرح طرح کی وصیتیں کی تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو۔ بہرکیف وہ دور آتا ہے کہ جب یزید تخت نشین ہونے کے بعد تمام جگہوں پر خطوط لکھتا ہے اور پہنچا دیتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب سے میں تخت نشین ہو گیا، آج سے تم مجھے امیر المومنین کہو گے۔ اور اس نے فرمان لکھا کہ آج سے تم میری بیعت کرو گے۔ تمام جگہوں پر اس نے خطوط کو پہنچایا۔ اس نے ایک خط لکھا اور وہ خط مدینہ المنورہ میں بھی پہنچایا۔ اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ جب وہ یزید کا خط مدینہ المنورہ شریف میں ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا کہ تم بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین سے میری بیعت لو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ جو بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں ان لوگوں سے بالخصوص میری بیعت لو۔ جب وہ خط ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا تو اس نے قاصد بھیج کر کے امام حسین کو بلوایا گورنر ہاؤس میں۔ امام حسین سمجھ گئے کہ یہ بیعت کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ آپ چند نوجوان کو لے کر کے گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے اور ان نوجوانوں سے فرمایا، میں اندر جا رہا ہوں
اگر بحث و مباحثہ میں میری آواز بلند ہو جائے گی تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا. یہ امام حسین نے ان نوجوانوں سے کہا تھا. بہرکیف امام حسین اندر گئے. ولید بن عقبہ نے یزید کے خطوط کو پڑھ کر کے سنایا. کہا اے حسین ابن علی، یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. یزید چاہتا ہے کہ امام حسین اور بڑے بڑے اکابر صحابہ میری بیعت کریں، لہذا آپ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہو جائیں. امام حسین نے صاف صاف لب و لہجے میں اعلان کر دیا کہ اے ولید بن عقبہ، کان کھول کر کے سن لو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں دوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ جس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے اس ہاتھ کو میں ناپاک ہاتھ میں دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ نے منع کر دیا. ولید بن عقبہ کہتا ہے اے امام حسین، ہوش کے ناخن لو، جلد بازی مت کرو، جاؤ سوچو، ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ فیصلہ کرنا. اس نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. امام حسین گورنر ہاؤس سے نکلنے کے بعد رات کی اندھیری چھائی ہوئی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. آپ روضے رسول پر حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد پوری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد اپنی والد محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر شریف پر حاضر ہوتے ہیں. امام حسن کے قبر شریف پر حاضر ہوتے ہیں. جب تمام جگہوں پر حاضری دے لیتے ہیں پھر گھر آتے ہیں. آنے کے بعد گھر کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ نے ارادہ بنا لیا کہ اسی رات کو ہم مدینہ منورہ سے نکل کر کے مکہ معظمہ چلے جائیں. آپ اسی رات بتائی جاتی ہے کہ شعبان کی 2 تاریخ تھی کہ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ گئے اہل و عیال کے ساتھ. جب آپ رات کے اندھیرے ہی میں، رات کے سناٹے ہی میں آپ مدینہ المنورہ کو خیر آباد کہہ کر کے مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ میں گئے تھے. جب آپ حضرات مکہ المکرمہ پہنچے تو مکہ والوں کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوا، وہ حوصلہ پیدا ہوا کہ جب آپ حضرات مکہ میں حاضر ہوئے تو تمام لوگوں نے خوش عقیدتی کے ساتھ آپ کا والہانہ اظہار کیا اور آپ کا استقبال کیا اور خوشی سے جھومنے لگے کہ آج ہمارے درمیان پھر سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین کی تشریف آوری ہو گئی. حضرت سیدنا امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ المکرمہ شریف کی سرزمین پر گئے اور آپ نے تقریباً 4 ماہ تک بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری. شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ 4 مہینے. بہرکیف جب امام حسین مکہ میں پہنچے نا، اس وقت مکہ کا جو گورنر تھا اس کا نام ہے ابن عاص. اس کا نام ہے ابن عاص. وہ ابن عاص اس وقت مکہ کا گورنر تھا. سعید ابن عاص اس وقت مکہ کا گورنر تھا. اس نے کچھ نہیں کہا، زور زبردستی نہیں کی. وہ سعید ابن عاص بھی یزید کی طرف سے کیا گیا مقرر کردہ تھا، مکہ کا جو گورنر تھا. کچھ دن گزرنے کے بعد سعید بن عاص نے ایک خط لکھا یزید کو. کہا اے یزید، امام حسین مدینہ سے مکہ المکرمہ چلے آئے اور آنے کے بعد یہاں مکہ آنے کے بعد امام حسین سے لوگ محبت و اظہار کا پرچار کر رہے ہیں، ان سے والہانہ محبت کرنے لگے. جب یزید کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ اور جل بھن اٹھا. بہرکیف اب جب امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ پہنچے نا تو اب کوفہ سے خطوط آنے لگے امام حسین کے پاس. بتایا جاتا ہے کہ کوفیوں نے 150 خط امام حسین کو لکھا، 150 خط، اور اس کا مضمون یوں تھا: اے امام حسین، ہم آپ کے والد گرامی سے محبت کرتے تھے اور آپ سے بھی محبت کرتے ہیں،
لہذا آپ کوفہ چلے آئے اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچا کر کے راہ راست پہ لائیں اور ہماری دستگیری فرمائیں۔ یزید کے ان کوفیوں کے یہ جملے تھے، ان خطوط میں یہ لکھے ہوئے تھے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ اب ہمیں کوفہ روانہ ہونا ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ جب انہوں نے سنا کہ امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ جانے والے ہیں تو امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے نواسے رسول آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ ہم کوفہ کے لوگوں سے واقف ہیں، وہ اتنے دغا باز ہیں، اتنے دھوکے باز ہیں کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب امام حسین کشمکش میں پڑ گئے، آخر کریں تو کیا کریں؟ بہرکیف حضرت سیدنا امام حسین نے ایک تدبیر سوچی، وہ یہ کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے کوفہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں، وہاں بھیجوں گا، وہ حالات کا جائزہ لیں گے کہ وہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور واقعی میں وہ ہماری بیعت کریں گے۔ پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تیار کیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کے کوفہ روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو مختار بن عبید کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ مختار بن عبید کے گھر میں جب آپ نے قیام کیا تو جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا زور و شور سے استقبال کیا، والہانہ محبت پیش کیا۔ آپ جب مختار بن عبید کے گھر میں قیام فرمائے تو کوفہ والے ذوق در ذوق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں امام حسین کی بیعت 12,000 لوگوں نے کر لیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ایک دن میں امام حسین کی کوفیوں نے 12,000 لوگوں نے یکی دیگرے بات آپ نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ وقت گزرتا گیا، ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ 40,000 لوگوں نے۔ جب آپ نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ لوگ واقعی میں محبت کرتے ہیں اور امام حسین کی بیعت 40,000 لوگوں نے کر بھی لی ہے اور 40,000 لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں، تو اب امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا، کہا اے امام حسین یہاں کا ماحول ٹھیک ہے، 40,000 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ 40,000 آپ کے نام کی بیعت میرے ہاتھ پہ لے چکے ہیں، لہذا آپ جلد سے جلد کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب ادھر امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کے مکہ المکرمہ امام حسین کے پاس بھیجا، لیکن اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ اس کوفہ میں بھی یزید کے جاسوس موجود تھے۔ ان جاسوسوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور 40,000 کی تعداد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور نعمان بن بشیر انہیں کچھ بھی نہیں بول رہے، کوئی رد عمل نہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ان جاسوسوں نے یزید کو خط لکھا، کہا اے یزید کوفہ میں مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کا نمائندہ بن کر کے آئے اور 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت بھی کر لی ہے، لیکن نعمان بن بشیر نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اب وہ یزید وہاں سے خط لکھا، کیا خط لکھا؟ حضرت نعمان بن بشیر کی معذوری کی خط لکھا کہ یہاں سے کوفہ سے نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا جائے، اور کوفہ کا گورنر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا بھی گورنر تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے نام یزید نے خط لکھا کہ اے عبید اللہ بن زیاد، تم بصرہ میں کسی اور کو اپنا گورنر مقرر کر کے تم کوفہ چلے آؤ اور تمہیں کوفہ کی گورنری بھی عطا کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظالم تھا عبید اللہ بن زیاد،
بہت بڑا شفاق تھا، لوگوں پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ جب یزید نے اسے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، تو یہ راتوں رات کوفہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد گورنر ہاؤس میں گیا، رات بھر لوگوں سے بات چیت کی، ماحول پوچھا کیا ماحول ہے اس وقت۔ جب صبح ہوئی تو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے محمد بن عشاس کو بھیجا، چھوٹا سا دستہ لے کر کے محمد بن عشاس کو بھیجا کہ جاؤ امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس سے پہلے جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، صبح ہوئی تو سب سے پہلے اس نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ کوفہ کے بڑے بڑے سردار کو بہت چالاکی کے ساتھ اس نے گورنر ہاؤس میں داخل کر دیا اور سب کو بند کر دیا۔ محمد بن عشاس کو چھوٹا سا دستہ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں لے کر کے آؤ۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ جب وہ محمد بن عشاس ہانی بن عروہ کے گھر پر پہنچا تو انہیں بھی گرفتار کر کے گورنر ہاؤس پہنچا دیا، اور جب ان کو گرفتار کرنا چاہا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنی بھی تلواریں کھینچ لی اور دونوں میں جنگ ہونے لگی۔ حضرت مسلم بن عقیل کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے پیر کاٹ دیے، کئی کے سروں کو اڑا دیا۔ بہرکیف ان لوگوں نے جب یہ سوچا کہ اس طرح اگر ہم جنگ کرتے رہے تو امام مسلم بن عقیل کو ہم کبھی گرفتار نہیں کر پائیں گے۔ ان لوگوں نے ایک چال چلی، محمد بن عشاس نے کہا اے امام مسلم بن عقیل، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خاموشی کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں چلے اور بات چیت کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ چالاکی کے ساتھ اس نے یہ بات کہی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے صبر سے کام لیا، کہا میں بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میں جنگ کا علی نہیں ہوں، میں بھی یہ چاہتا کہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ محمد بن عشاس کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس گورنر ہاؤس کے اندر عبید اللہ بن زیاد نے 2 سپاہیوں کو کہا تھا جب مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو تو تم دروازے کے پیچھے رہنا، جیسے وہ اندر داخل ہو دھوکے سے ان پر حملہ کر دینا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ آپ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ان ظالموں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور ایسا وار کیا کہ آپ کو شہید کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی، محمد اور ابراہیم کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا، اور ان شہداء کے جسم کو دروازوں پر لٹکا دیا اور ان کے سروں کو میزوں میں چھپا کر کے پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ بہرکیف جن ظالموں نے خطوط بھیج کر کے مہمان کو بلانا چاہتے تھے، اس مہمان کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ کیا۔ بہرکیف ادھر حضرت مسلم بن عقیل خط بھیج چکے تھے۔ 3 ذی الحجہ کو وہ خط امام حسین کو ملا، اور اسی وقت آپ 3 ذی الحجہ کو روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ 82 حضرات تھے، 82 لوگوں کے ساتھ آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، آپ چلتے رہے، کوفہ سے آنے والے حضرات سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ آپ نے کوفہ کے بارے میں پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ بڑا ظالم ہیں، وہ بڑے دغا باز ہیں۔ ان لوگوں نے منع کیا جانے سے، لیکن امام حسین نے نہیں مانی اور کوفہ گئے۔ کیوں گئے امام حسین کوفہ؟ اس لیے گئے کہ ان لوگوں نے خط بھیجا تھا کہ اے امام حسین آپ یہاں پر آئیں تاکہ ہمیں
یزید کے ظلم و ستم سے بچائیں اور آ کر کے یہاں پر ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کے بیعت سے بچ جائیں گے، ہم پاک ہاتھ کی بیعت کریں گے، ناپاک ہاتھ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کہتے ہیں اگر میں کوفہ نہ جاتا تو کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کوفی کہتے اے پروردگار عالم، میں نے امام حسین کو خط بھیجا تھا کہ آپ آئیں اور ہماری دستگیری کریں اور یزید کے ظلم و ستم سے بچائیں، لیکن انہوں نے آنا گوارا نہ کیا۔ امام حسین اس لیے کوفہ گئے تاکہ ان ظالموں کے پاس، تاکہ ان کوفیوں کے پاس کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے باقی نہ رہے، اس لیے امام حسین کوفہ گئے۔ جب آپ ایک مقام پہ پہنچے جس کا نام سالبہ بتایا جاتا ہے، سالبیہ، اس مقام پر پہنچے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام بکر اسدی بتایا جاتا ہے، اس کا نام بکر اسدی ہے۔ وہ اس سالبیہ مقام پر پہنچا، ابھی امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی۔ امام حسین نے پوچھا اے بکر اسدی بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ وہ کوفہ سے آیا وہ شخص کہتا ہے حضور میں تازہ تازہ خبر بتاتا ہوں، کہتا ہے کہ کوفہ کے حالات ابھی خراب ہیں اور یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد ابھی بھی موجود ہے۔ اے امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں۔ اور اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے دونوں شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کا دل پارا پارا ہو گیا کہ ان کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جو 150 خطوط دے کر کے التجاؤں پہ التجائے کر کے بلا رہے تھے، ان لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ آپ وہیں پر ٹوٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا اے ابن رسول، اے نواز رسول، اب یہیں سے اپنے وطن کو لوٹ چلتے ہیں، اب وہاں پر جا کر کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا، ان کوفیوں کے اندر دغا بازی بھری ہوئی تھی، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، جو 40,000 کا لشکر جلال جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اسی 72 نفوس قدسیہ کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابن رسول اللہ، اے نواز رسول، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم کوفہ جائیں گے اور ان کوفیوں سے اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، یا تو ہم رہیں گے یا تو وہ رہیں گے۔ جب ان کے بھائیوں نے اتنی بات کہی تو امام حسین نے کہا اگر تمہارا ارادہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، چلو ہم کوفہ چلتے ہیں، یا تو وہ رہیں گے یا تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ مختصر سا قافلہ اب پھر کوفہ کی طرف رواں دوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں دوا ہے۔ جب کوفہ 2 منزل بچا کہ کوفہ آنے والا ہے، اسی مقام پر امام حسین نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص ہے جو 1000 کی فوج لے کر کے راستہ روکے رکھا۔ امام حسین نے جب اور قریب گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت حر کھڑے ہوئے ہیں 1000 کی فوج لے کر کے۔ وہ حر کہتے ہیں اے امام حسین، آپ کی محبت میرے دل میں آج بھی زندہ ہے۔ حضرت حر اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے تھے، نمازوں میں امام کی پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں اے امام حسین، میں مجبور ہوں، لاچار ہوں کہ مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے شایع نشان ذرہ برابر بھی میں گستاخی کروں، لہذا اے امام حسین میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ آپ دونوں میں بات ہی ہو رہی تھی، اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے کوفہ سے ایک اور خط آیا۔
اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ اے حر، تم امام حسین کو نہ کوفہ شہر میں داخل ہونے دینا، نہ انہیں اپنے وطن واپس جانے دینا، اسی جگہ روکے رکھو جہاں تمہیں ساتھ مل جائے۔ اب حضرت حر کہتے ہیں اے امام حسین، نہ اب آپ کو کوفہ شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا اور نہ آپ کو اب اپنے وطن جانے دیا جائے گا۔ امام حسین کہتے ہیں اے حر، میں اپنے آپ نہیں آیا، ان کوفیوں نے خطوط دے دے کر کے التجا پہ التجا کر کے ہمیں بلایا ہے، ہم اپنے آپ نہیں آئے۔ حضرت حر کہتے ہیں ان خطوط کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں کہ آپ کو خطوط دے کر کے بلایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے اس خطوط کی تھیلی کو حضرت حر کے سامنے اڑیل دیا، کہا اے حر دیکھ لو، یہ جو تمہارے ساتھ 1000 کا لشکر جران ہے، انہی لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے، انہی لوگوں کی دستخط، انہی لوگوں کے مہر موجود ہیں جن لوگوں نے آج میری گرفتاری کے لیے تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہی لوگ خط دے کر کے مجھے بلایا اور آج میری گرفتاری کے لیے تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ بہر کیف اسی سرزمین پر امام حسین کو روک دیا گیا، کوفہ کے راستے سے ہٹ کر کے کربلا شریف کی سرزمین پر روک دیا گیا۔ اب وہ مختصر سا قافلہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ قافلہ اس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد امام حسین پوچھتے ہیں بتاؤ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور اس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کا نام سنا تو آپ کا دل پارا پارا ہو گیا۔ آپ نے کہا یہی وہ کربلا کی سرزمین ہے کہ جس زمین پر خاندان نبوت کی چراغ کو قتل کر کے شہید کر کے اس کربلا کی سرزمین کو رنگین کیا جائے۔ امام حسین نے اس کربلا شریف کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا۔ بہر کیف وقت گزرتا گیا، ادھر خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان سے کہا کہ جاؤ امام حسین سے کہو یا تو وہ یزید کی بیعت کرے یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تو عبید اللہ بن زیاد جلد بھر اٹھا کہ نہ تو یہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں نہ یہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ بہر کیف عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد جو ایران کا یا عراق کا گورنر تھا، یہ عمر بن سعد کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کافروں کی جانب پہلی تیر پھینکی تھی۔ وہ یہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کا بیٹا عمر بن سعد یہ وہ شخص ہے جس نے اہل بیت کی طرف پہلی تیر پھینکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت پر ورگلایا گیا، یا تو آپ بیعت کریں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو تیار کیا اور فوج کو حکم دے دیا کہ تم تیار ہو جاؤ جنگ کرنے کے لیے۔ عمر بن سعد کو اس فوج کا جو 5000 پر مشتمل تھا، 5000 کی لشکر کو عمر بن سعد کو دیا اور وہ اس کا کمانڈر بنایا اور کہا جاؤ کربلا پہ اور امام حسین سے کہو یا تو وہ یزید کی بیعت کرے یا تو مجھ سے جنگ کرے۔ اب عمر بن سعد 5000 کی لشکر جرار کو لے کر کے کربلا شریف کی سرزمین پر پہنچا اور نہر فرات کے قریب اپنا خیمہ لگا دیا اور 5000 لوگوں کو نہر فرات پر قائم کر دیا تاکہ کوئی حسینی اس نہر فرات سے ایک قطرہ بھی پانی نہ پینے پائے۔ دھیرے دھیرے عبید اللہ بن زیاد کوفہ سے قافلے کو سپاہیوں کو روانہ کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 22000 کا لشکر کربلا شریف کی سرزمین پر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، بہرکیف ان یزیدیوں نے کہا
اے امام حسین آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کی ایک ہی بات تھی، یا تو یزید کی بیعت کریں یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرکیف ان لوگوں نے نقارہ بجوا دیا جنگ کا، اور پہلی تیر پھینکنے والی ذات جو ان یزیدیوں کی طرف سے عمر بن سعد تھا، اس نے اہل بیت کی طرف پہلی تیر پھینکی۔ اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، جنگ کا آغاز کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اتمام حجت کے لیے، اپنے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے گئے، کہا اے یزیدیو تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ اپنی تعارف کرائی اور تمام باتیں کی، رسول اللہ کے بارے میں بتایا، اپنی ذات کے بارے میں بتایا، مگر ان یزیدیوں کے دل کالا ہو چکا تھا، ان یزیدیوں کے دل کالے ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے امام حسین ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، صرف ایک ہی مطالبہ، یا تو یزید کی بیعت یا تو جنگ۔ بہرکیف امام حسین جب آپ خیمے کی طرف آ رہے تھے اتمام حجت کرنے کے بعد، تو ایک یزیدی آیا اور کہتا ہے کہ اے امام حسین آپ نے اپنے خیمے کے چاروں طرف خندق کھود کر کے آگ لگا لیا۔ وہ یزیدی کہتا ہے اے امام حسین وہاں کی آگ سے پہلے تم نے دنیا ہی میں آگ لگا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یزید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے امام حسین جہنم میں جانے سے پہلے معاذاللہ تم نے دنیا ہی میں آگ لگا لیا۔ امام حسین کے دل پر یہ بات بہت زور سے لگی، آپ کا دل پانا پانا ہو گیا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگار عالم اس ظالم کو تو دنیا ہی میں آگ میں مبتلا کر دے۔ امام حسین نے جیسے ہی دعا کی، وہ انسان، وہ یزیدی گھوڑے پر سوار تھا، اس کے گھوڑے کا پیر پھسلا اور اس کے زیگ میں اس انسان کا پیر پھنسا اور وہ جا کر کے آگ کے خندق میں گرا اور وہیں جل کر کے ڈھیر ہو گیا۔ امام حسین کی یہ کرامت تھی کربلا شریف کی سرزمین پر۔ اتنے میں ایک اور یزیدی آیا، اس نے کہا اے امام حسین رسول اللہ سے تمہاری کیا نسبت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا اے امام حسین رسول اللہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو امام حسین کا دل پاش پاش ہو گیا۔ آپ نے دعا کی ہے پروردگار عالم اسے تو خطرناک موت عطا فرما۔ امام حسین کے زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس یزیدی کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، وہ بیت الخلا کے لیے جھاڑی کے پاس گیا، جیسے ہی اپنی حاجت پوری کرنا چاہا فوراً ایک زہریلا سانپ یا ایک زہریلا بچھو اسے ڈنک مارتا ہے اور وہ اسی حالت میں لوگوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر کے ایک عبرتناک موت مرچایا کرتا ہے۔ یہ دوسری امام حسین کی کرامت تھی۔ اتنے میں ایک اور یزیدی کہتا ہے اے امام حسین یہ جو نہر فرات جو ٹھاٹھے مار رہا ہے اس پانی کو کفار و مشرکین پئیں گے، لیکن تمہارے خیمے میں اس نہر فرات کا ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ کہا تو امام حسین نے پھر دعا کی پروردگار اس انسان کو تو پیاسا مار دے۔ حضرت امام حسین کے زبان سے یہ کہنا تھا کہ اس انسان اس یزیدی کا گھوڑا بھاگا اور وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اسے پیاس کی شدت ہوئی، اور جب وہ پانی پینا چاہ رہا تھا تو اس کے حلق سے وہ پانی نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا، وہ اسی پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ یہ سب ہونے کے بعد پھر بھی یزیدیوں کی آنکھ نہیں کھلی۔ ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ، یا تو یزید کی بیعت یا تو جنگ۔ بہرکیف جنگ کا معاملہ شروع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن کلبی رضی اللہ عنہ، یہ امام حسین کے خیمے سے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے گئے۔ ابھی آپ جوان تھے، آپ کی شادی کو ہوئے 17 دن ہوئے تھے، نوی دلہن ہے آپ کی والدہ اور آپ کی اہلیہ۔ آپ امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین سے اجازت طلب کی اور جنگ کے لیے گئے۔ کئی ساری یزیدوں کو فنار کیا، اس کے بعد میں آپ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد یہ کہ بعد دیگرے اہل بیت اطہار کے وہ جلنے والے نبوت کے چراغ آپ
کربلا شریف کی سرزمین پر گئے اور ان یزیدیوں کو فنار کیا اور آپ روزانہ شہید ہوئے. بڑے بڑے حضرات حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنا امام حسن کے بیٹے, یہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہونے کے بعد کہا اے چچا جان مجھے اجازت دیجیے, میں بھی خانقاہ میں جانا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا تم میرے بھائی امام حسن کے بیٹے ہو, جب ان کی یاد ستاتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں. امام قاسم بہت اصرار کرنے کے بعد آپ نے اجازت دے دی. اب امام قاسم رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے. آپ بھی کئی یزیدیوں کو للکارنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے امام قاسم کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا شامی پہلوان تھا جس کا نام ارزق بتایا جاتا ہے, اس کے پاس گیا. عمر بن سعد کہتا ہے اے ارزق یہ نوجوان کب سے پکار رہا ہے لڑنے کے لیے, دعوت دے رہا ہے لڑنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, لیکن کسی یزیدی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس نوجوان سے مقابلہ کرے. اس نے کہا اے ارزق تم نامی گرامی پہلوان ہو, جاؤ اور اس نوجوان کا سر کاٹ کر کے چند منٹوں میں لے آؤ. وہ ارزق کہتا ہے اے ابن سعد تمہیں شرم آنی چاہیے, میں کہاں اتنا نامی گرامی پہلوان, تم ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو. بہت سارے اسرار کرنے کے بعد عمر بن سعد بہت سارا اسرار کیا, کہا جاؤ لڑنے کے لیے. بہرکیف ارزق پہلوان کے 4 بیٹے بھی اس یزیدی لڑنے میں شامل تھے. اس نے کہا اے عمر بن سعد میں تو جنگ کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں جاؤں گا, لہذا میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں, ابھی اس کا سر کاٹ کر کے لے آئیں. پہلے بیٹے کو بھیجا, وہ امام قاسم رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے لگا. امام قاسم رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. دوسرے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی بے دردی کے ساتھ قتل ہو گیا, وہ بھی آیا لڑنے کے لیے, جھومتا ہوا تلوار لہراتا ہوا, لیکن امام قاسم نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. تینوں حضرات اس کے تینوں بھائی آئے. جب چوتھا آیا کہ میرے تینوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں, تو امام قاسم نے اس کے ہاتھ پر ایسا وار کیا کہ ایک بازو کٹ گیا اس کا, اور وہ بھاگتا رہا. امام قاسم نے اس کا پیچھا کیا تو وہ یزیدیوں کے صف میں گھس گیا. جب ارزق پہلوان نے دیکھا کہ میرے 4 بیٹوں کو امام قاسم نے قتل کر دیا تو وہ اپنے آپ کو بےتاب ہو گیا, اپنے دل میں بے چینی محسوس کی. اب امام قاسم سے لڑنے کے لیے ارزق پہلوان خود آیا. آنے کے بعد کہا اے امام قاسم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, 1000 فوج پر میں تنی طرح بھاری. امام قاسم نے فرمایا تو شامیوں پر بھاری ہوگا, حیدری کچھار کا وہ شیر ہوں کہ اگر میں یزیدیوں کے لڑنے میں گھس جاؤں تو مولی اور گاجر کی طرح کاٹتا ہوا نظر آؤں گا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چال چلی, کہا اے ارزق تو اتنا نامی گرامی پہلوان ہے لیکن تجھے اس گھوڑے کی زین سنبھالنی نہیں آتی ہے. وہ جھک کر کے اپنے گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا. اتنے میں امام قاسم نے اس کے پشت پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا. بہرکیف امام قاسم رضی اللہ عنہ نے بہت سارے یزیدیوں کو للکارا, اپنے مقابلے کے کسی کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ امام قاسم رضی اللہ عنہ سے جنگ کر سکے. بہرکیف آپ بھی ان لوگوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور عمر بن سعد لوگوں سے کہتا ہے اے یزیدیوں تم ایک نوجوان کو نہیں قتل کر سکتے. اس نے کہا کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ان پر تیر و تلوار کی بوچھار کی جائے. بہرکیف اس نرے یزیدیت میں امام قاسم رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے اور جام شہادت نوش کر کے اپنے نانا جان سے جام کوثر پینے کے لیے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عباس علم بردار وہ کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے میرے بیٹوں کو بھتیجوں کو پیاسا شہید کر دیا. امام حسین سے کہتے ہیں عباس علم بردار کہ میرے بھائی امام حسین اب مجھے سکینہ کی پیاس, علی اصغر کی پیاس کو دیکھی نہیں جائے, میں برداشت نہیں کر سکتا
مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر فرات سے مشکیزے میں پانی بھر کر کے لاؤں اور ان ننھے ننھے بچوں کو میں پانیوں سے سیراب کروں۔ بہرکیف آپ نے بھی اجازت دے دی۔ عباس علم بردار گئے، آپ نہر فرات یزیدیوں کے نرگے کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے۔ آپ نے مشیزے میں پانی بھی بھر لیا۔ آپ نے سوچا کہ میں بھی پانی پی لوں۔ آپ نے اپنے چلوں میں اپنے دستے مبارک میں پانی اٹھایا تو حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے اس چلے بھرے میں پانی کو آپ نے دریائے نہر فرات میں پھینک دیا کہ وہ امام حسین کے شہزادے، امام حسین کی شہزادیاں پیاسے رہے اور عباس پانی سے سیراب ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ بہن ہے حضرت عباس علم بردار نے اس مشکیزے کو اپنے داہنے بازو میں لیا اور ان یزیدیوں سے جنگ کرتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف رواں دواں تھے۔ اتنے میں ایک ظالم، ایک یزیدی پیچھے سے آیا اور امام عباس رضی اللہ عنہ کے داہنے بازو کو شہید کر دیا۔ آپ نے جلدی سے اس مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، پھر کسی نے ان پر حملہ کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ آپ نے اس مشکیزے کو اپنی دانت سے پکڑ لیا اور ابھی بھی آپ خیمے حسینی کی طرف رواں دواں ہیں، ہمت نہیں ہاری ہے۔ وہ عباس علم بردار ہے جو امام حسین کہتے ہیں کہ جب عباس علم بردار شہید ہو گئے تو امام حسین کی زبان سے نکلا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ عباس علم بردار تھے۔ آپ مشکیزے کو منہ سے پکڑے ہوئے ہیں اور خیمے حسینی کی طرف رواں دواں ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے یزیدیوں، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی خیمے حسینی میں پہنچ گیا تو 22,000 کیا 40,000 یزیدی اگر آ جائے تو کوئی یزیدی باقی نہ رہے گا۔ وہ حیدری کچھار کے شیر تھے۔ عمر بن سعد نے جو پہلی چال چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ حیدری کچھار کے شیروں کو پانی نہ دیا جائے، پانی نہ ملنے کی بنا پر وہ نڈھال ہو جائیں گے، پھر اس سے ہم جنگ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس علم بردار اپنے منہ میں وہ مشکیزہ لے کر کے خیمے حسینی کی طرف رواں دواں ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے یزیدیوں، چاروں طرف سے گھیر لو، گھیرنے کے بعد تیروں کی بارش کرو۔ جب تیروں کی بارش کی گئی نا تو مشکیزے میں چھید ہو گیا اور پورا پانی زمین پر گر گیا۔ رب کو کوئی مشقت نہیں تھی کہ نہر فرات کا پانی خیمے حسینی میں پہنچے۔ رب کی یہ مشیت تھی کہ خیمے حسینی کا ہر بچہ جامع کوثر سے سیراب۔ بہرکیف آپ بھی تیر و تلوار سے نڈھال ہو کر کے خیمے حسینی تک پہنچے۔ امام حسین کی گود میں جب اپنے آپ کو پایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے میں حضرت علی اکبر جو امام حسین کے شہزادے جن کی عمر 18 سال، حضرت علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا، اے امام حسین، اے والد گرامی، مجھے اجازت دیجیے میں بھی جاؤں اور جام شہادت نوش کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچتا ہوں۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے سے شہادت کی جام پینے کے لیے کتنا بےتاب ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس باپ سے پوچھئے جس کا بیٹا تھا، اس باپ کے کلیجے سے پوچھئے جس کا باپ جام شہادت نوش کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر بالکل ہو بہو حضور علیہ السلام کی شکل مبارک کی طرح تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نا، جب حضور علیہ السلام بظاہر اس دنیا سے چلے گئے تو بڑے بڑے صحابہ کرام دور دراز سے چل کر کے مدینہ منورہ آتے تھے اور حضرت علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر کے حضور علیہ السلام کی زیارت کو تازہ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ہو بہو حضرت علی اکبر حضور علیہ السلام کے شکل مبارک تھے۔ بہرکیف آپ نے اجازت دی تھی۔ حضرت علی اکبر جب جنگ میں گئے نا گھوڑے پہ سوار ہو کے، تو یزیدیوں نے جب دیکھا تو عمر بن سعد سے کہا، اے عمر بن سعد، یہ جنگ میں کون آ رہا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کے شکل مبارک کی طرح سے دیکھ کر کے یزیدی حیران پڑ گئے کہ جنگ کے لیے کون آیا؟
عمر بن سعد کہتا ہے یہ حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کے ساتھ ہے۔ بلکہ آپ نے بھی بہت سارے یزیدیوں کو، بڑے بڑے بہادروں کو، سورماؤں کو للکارا، کسی کے اندر بھی جرأت نہیں تھی کہ حیدری کچھان کے شیر سے مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ خود ان یزیدیوں کے بھیڑ میں گھس گئے اور جس طرف جاتے تھے وہاں کی صفیں خالی ہو جایا کرتی تھی۔ بہن کے آپ کو بھی چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، تیر و تلوار کی بچھاڑ کی گئی اور آپ بھی جام شہادت نوش کر لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر کی لاش حضرت امام حسین اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے ہی تھے کہ اتنے میں آپ کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر کے لائی، کہا اے میرے بھائی امام حسین، اب مجھے علی اصغر کی پیاس کو دیکھی نہیں جائے، تم لے کر کے جاؤ ان یزیدیوں کے پاس اور کہو کہ اے یزیدیوں، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے سے نہیں ہے، تم ترس کھاؤ اور اس ننھے بچے کے لیے 2-3 قطرے پانی عطا کر دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا، ان یزیدیوں کے سامنے گئے اور اپنی بات پیش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان یزیدیوں کی طرف سے ایک یزید نکلا جس کا نام حرملہ تھا، اس نے نشانہ لگا کر کے ایک ایسا تیر مارا کہ امام علی اصغر کے گلے میں چبھ کر کے امام حسین کے بازو میں بے وسط ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پروردگار تو نے یہ چھوٹی سی بھی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، قربان جائیں امام حسین کی گھرانے کا بچہ کربلا شریف کی سرزمین پر اپنے آپ کو امام حسین پر قربان کر رہا ہے۔ وہ جب خیمے میں لے کر کے آئے تو لوگوں نے سوچا شاید یزیدیوں کو ترس آ گیا، پانی دے دیا۔ جب علی اصغر گئے تھے تو شور و غل مچا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن جب واپس آ رہے تو بالکل اطمینان کے ساتھ، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان یزیدیوں نے امام علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ تیر چلا دی۔ جب آپ نے کپڑا ہٹایا، جب لوگوں نے دیکھا، آپ کی بہن نے دیکھا کہ امام علی اصغر کو بھی ان یزیدیوں نے نہیں چھوڑا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خیمے حسینی میں ایک قیامت برپا ہو گیا، ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب کہتی ہیں میں نے امام علی اصغر کی والدہ سے اس لیے لایا تھا کہ یزیدیوں سے پانی دلاؤں گی، لیکن اب میں کس منہ سے امام علی اصغر کو اس کی ماں تک لے کر کے جاؤں۔ بیٹھ گئے۔ اب باری آئی جب سارے خاندان نبوت کے چراغ بجھ گئے، صرف تنہا امام حسین کی ذات باقی ہے اور آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی ذات صرف باقی ہے۔ جب سارے لوگ شہید ہو گئے، امام زین العابدین حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور اے والد گرامی مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام زین العابدین بہت بیمار تھے، سخت علیم تھے، آپ کی عمر 22 سال کی تھی۔ جب آپ آئے نا امام حسین سے اجازت لینے کے لیے، کہا بیٹے میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میری نسل جو چلے گی وہ تمہارے ذریعے سے چلے گی۔ آپ نے بہت ساری وصیتیں کی امام زین العابدین سے، کہا میری ان بہنوں کے اور میرے ان بیویوں کے اور جو خاندان اہل بیت کی عورتیں ہیں ان کی نگہبانی تم کرو گے۔ امام زین العابدین سے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اب وہ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے جو تبرکات آپ کے پاس تھے حضور علیہ السلام کے امامہ شریف کو اپنے سر پہ باندھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ڈھال کو اپنے پشت پر باندھا اور اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ لینے کے بعد تمام قبیلوں سے، تمام خیمے والوں سے آخری سلام کیا اور صبر و شکر کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد آپ بھی میدان کارزار میں گئے۔ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے
جو کام کیا کہ ان یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، اس وقت بھی امام حسین نے کہا تھا کہ اے یزیدیوں، تم نے میرے خاندان والوں کو شہید کر دیا، میرے بچوں کو پیسہ مار دیا، ابھی بھی تم سدھر جاؤ اور میرا جان لینے سے بچ جاؤ، کیونکہ میری جان وہ جان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر صورت میں تمہاری پکڑ کرے گا۔ بہرکیف امام حسین نے بھی کئی یزیدیوں کو للکارا، بہت سارے لوگ آئے اور امام حسین نے سب کو فرنار کیا۔ اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان یزیدیوں کے لڑنے میں گھس گئے اور ان لوگوں پر تلوار چلانا جاری کر دیا، جہاں جدھر جاتے تھے ادھر کی صفیں خالی ہو جاتی تھی۔ پھر سے اس نے وہی حربہ استعمال کیا۔ عمر بن سعد کہتا ہے امام حسین کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ان پر بھی تیر و تلوار کی بارش کی جائے۔ 72 زخم امام حسین کے جسم پہ لگے۔ ایک تیر جو زہر آلودہ تیر تھا، ایک شفاق نے، ایک یزیدی نے نشانہ لگا کر کے اس زہر آلودہ تیر کو امام حسین کی پیشانی پر مارا۔ جب امام حسین کی پیشانی پر وہ زہر آلودہ تیر لگانا تو آپ نڈھال ہو گئے، گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے، آپ کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، آپ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ظالموں سے امام حسین نے کہا کہ اے شمر دل جوشن، اے خولی بن یزید، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، آج جمعہ کا دن ہے، میرے نانا جان کی امت یا تو منبر پر کھڑے ہو کر کے میرے نانا جان کے خطبے پڑھ رہے ہوں گے یا تو نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایک سجدہ کروں۔ امام حسین نے ان ظالموں سے یہ بات کی، آپ سجدے میں گر گئے، آپ نے پہلا سجدہ کیا تھا۔ ان ظالموں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع اب نہیں آ سکتا، لہذا سجدے ہی کے حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شمر جن جوشن یا خولی بن یزید دونوں نے مل کر کے امام حسین کے گردن پر تلوار چلا دی اور امام حسین کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ وہ اسلام کا چمکتا اور دمکتا ستارہ آج محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کو 61 ہجری کو جمعہ کے دن کربلا شریف کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے تمام اہل بیت پر ان ظالموں نے بہت ظلم و تشدد کیا، طرح طرح کے ظلم و تشدد کیے۔ بہن اس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا پیارا، اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سیدنا امام حسین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔